بسم اللہ الرحمن الرحیم و شافی پیشاب کے بعد مزید قطرے گریں۔ پہلے یہ نسخہ آزمائیں، فائدہ ہو تو بغرض ثواب شیئر کریں۔ عموماً عمر رسیدہ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب کر چکنے کے تھوڑی دیر بعد پیشاب کے قطرے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ پراسٹیٹ گلینڈ غدہ قدامیہ کا بڑھ جانا یا مثانہ کے اعصاب و عضلات کی کمزوری و ڈھیلا پن ہوتی ہے، جو مثانے کو پیشاب سے پوری طرح خالی نہیں کر سکتے اور پیشاب کا کچھ حصہ اندر رہ جاتا ہے جو بعد میں خارج ہوتا رہتا ہے، پس جسم و کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایلوپیتھی میں بڑھے ہوئے پراسٹیٹ گلینڈ کا سوائے آپریشن کے کوئی علاج نہیں ہے، البتہ خوردنی طور پر بعض دوسری دواؤں کے علاوہ ایک دوا ٹیبلٹ سیالس استعمال کرائی جاتی ہے جس کے ذیلی بد اثرات اس قدر ہیں کہ الحفیظ الامان۔ ایک عمومی تدبیر تو یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت مثانے کو اچھی طرح خالی ہونے دیا جائے اور مزید چند منٹ بیٹھے رہا جائے تاکہ مثانہ خوب خالی ہو جائے۔ بڑھے ہوئے پراسٹیٹ کے لیے ایک ہومی دوا جو جرمنی کی مشہور فرم ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی کا مرکب نمبر 25 یعنی R25 ہے، جو کسی ہومیو سٹور سے مل سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ R نمبر 18 بھی ملا لی جائے تو گویا سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ منرل واٹر 500 ml والی بوتل کا ڈھکنا اتار کر 50 قطرے اس شیشی میں منرل واٹر والی شیشی میں ڈالیں۔ ان دونوں شیشوں کے R نمبر 18 کے اور R نمبر 25 کے 50 قطرے ڈالیں۔ اگر R نمبر 18 نہ ڈالیں تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ڈالیں تو مزید بہتر ہے۔ 50 قطرے ان دونوں شیشوں میں سے اس منرل واٹر والی بوتل میں ڈال کر 12 زوردار جھٹکے دیں۔ 2 ٹکنے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں، ختم ہو تو اور تیار کر لیں۔ ہمارے تجربہ میں از حد مفید ثابت ہوئی ہے۔ بڑھے ہوئے پراسٹیٹ گلینڈ میں پیشاب رک کر آتا ہے، پیشاب کی دھار سست ہو جاتی ہے، پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، پیشاب کر لینے کے بعد قطرہ پیشاب آتا رہتا ہے، تمام پیشاب یک وقت خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ احساس کہ ابھی مثانہ میں پیشاب باقی ہے، یہ علامات ہیں۔ ان میں یہ جو دوائی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ بفضل خدا بہت کمال کی چیز ہے، یعنی R25۔ بعض اوقات پیشاب کا مسئلہ نوجوانوں کو بھی ہو سکتا ہے اور دواؤں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ان کو بھی وہی دوائیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ غذائی علاج برائے تقویت مثانہ۔ بزرگان کے لیے خشک میوہ جات تقویت مثانہ کے لیے مفید ہیں۔ اسی طرح دیسی چوزے یا بٹیر یا کبوتر کی یخنی یا کالے چنے کی یخنی، کالی مرچ وغیرہ ڈال کے۔ مچھلی بھی فائدہ مند ہے۔ ہاف بائل انڈے پر لونگ یا دار چینی یا کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پانی یا چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ چائے میں ہلکی پتی استعمال ہونی چاہیے۔ پانی بہت زیادہ پئیں تاکہ مثانہ میں پریشر پیدا ہو اور پیشاب یک دفعہ پوری طرح خارج ہو۔ پیٹنٹ ہربل ادویات۔ ہمدرد کی معجون ماسک البول یا جوارش جالینوس یا لبوب کبیر استعمال کریں۔ پرہیز: تیز مرچ مسالہ جات بکثرت چائے، کافی، کوک، ڈائٹ کولڈ ڈرنکس جن میں مصنوعی مٹھاس استعمال ہوتا ہے مثانے میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات نفسیاتی عوارض کے نتیجہ میں بھی پیشاب کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں 184 R نمبر 184 R184 حسب ترکیب مذکورہ بالا اور معجون فلاسفہ کئی ماہ تک متواتر استعمال کریں۔ مذکورہ بالا تمام علاج مفید و مجرب و بے ضرر ہیں، ان سے استفادہ کریں۔